بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد الرحمن۔ آج کافی دنوں کے بعد فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ تقریباً 1 ماہ ہو گیا پروگرام رپورٹنگ اور سوشل میڈیا ایکٹیویٹی سے دور رہا۔ اسی دوران میرے سوشل میڈیا سے وابستہ دوست جو ہے میسنجر کے تھرو، فیس بک، یوٹیوب، کمنٹس کے تھرو، فون میسیجز، کالز کے تھرو پوچھتے رہے کہ آپ کیوں آپ کا پروگرام نہیں آ رہا یا آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو کیوں نہیں ہیں۔ تو یقیناً آپ سبھی کو پتہ ہے کہ مجھے آج 20 دن ہو گئے پاکستان سے اور آزاد کشمیر سے موو ہوئے یہاں پہ انگلینڈ میں اور لندن میں، جو جس کی وجہ سے یہاں پہ آ کے اپنی ایکٹیویٹی کچھ دنوں تک کے لیے کلوز رہی ہیں۔ اور زیادہ سوال پوچھے جانے والے سوشل میڈیا پہ کافی دوست پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں گئے یہاں پہ، مسئلہ کیا تھا، کیا ایشوز تھے آپ کو اپنا ملک چھوڑنے کے لیے۔ بہت ایکٹیولی یہاں پہ آپ کام کرتے تھے، آپ نے بڑا نام کمایا اور کافی محنت کی تھی آپ نے اور سبھی کلوز کر کے، تو آپ کو ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے چلے گئے اپنا ملک چھوڑ کے۔ تو دوستو یقیناً ان سبھی سوالات کے جوابات جو ہے اسی سے جڑے اور بھی کچھ سوالات جو ہے دوستو احباب پوچھتے ہیں کہ کیسا ہے وہ ملک، قوانین کیسے ہیں، ڈیولپمنٹ کیسی ہے، لاز کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں، آپ وہاں پہ گئے فرسٹ امپریشن کیسا تھا آپ کا، لوگوں کو کیسا پایا۔ تو یہ سبھی وہ سوالات تھے کہ جو انفرادی طور پہ ہر ایک کو بتانا میرے لیے مشکل تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ ولاگ ایک بنا دیا جائے اور ایک ویڈیو ریکارڈ کے ذریعے آپ سبھی سے یہ تمام باتیں کہ میں اپنے ملک سے کیوں آیا یہاں پہ، اپنے ریاست کو کیوں چھوڑا، اپنے ملک کو کیوں چھوڑا، موو کیوں ہوا یہاں پہ۔ تو یقیناً یہ وہ ایک مسئلہ ہے جو آپ سبھی دوستوں کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہے۔ یہ کامن سوالات جو ہیں یہ سبھی لوگوں کے ساتھ پیش ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آج جو ہے وہ یورپ کے ویزے کھل جائیں، یو کے کھل جائیں، کینیڈا کے کھل جائیں، امریکہ کے کھل جائیں، تو سبھی پاکستان اور آزاد کشمیر خالی ہو جائے، سب لوگ جو ہے وہ اپنا وہ ملک چھوڑ کے یہاں پہ آ جائیں۔ ملک برا نہیں ہے، ریاست بری نہیں ہے، سوسائٹی جو ہے، سماج جو ہے، معاشرہ جو ہے، قانون، لا ہمارے، یہ وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن میں بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے اور لوگ گائے بگائے بھاگ رہے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ آزاد کشمیر کی بیشتر جو آبادی ہے وہ یہاں پہ یورپ میں آباد ہے اور اسپیشلی لنڈن میں، یہاں پہ یو کے اندر، یونائٹڈ کنگڈم میں، انگلینڈ میں جو ہے وہ یہاں پہ کشمیری ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ ایک ریکارڈ کے تحت یا ایک ریکارڈ کے مطابق 15 سے 18 لاکھ لوگ کشمیر جو ہے، 46 لاکھ کی آبادی کی والے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ انگلینڈ کے اندر ہے۔ دوستو کشمیر جسے جنت نظیر تو کہا جاتا ہے، خوبصورت ہے، اپنے وطن سے محبت ہے، ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ماں اور باپ سے ہے، ویسے ہی مجھے بھی ہے اپنے نیشنلزم سے، اپنی ریاست سے، اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے۔ لیکن کچھ کرائسز ایسے جنہیں وہاں پہ چھوڑنے پہ مجبور کیا۔ میرا تعلق چونکہ شعبہ صحافت سے بھی وابستہ ہے اور اپنا چھوٹا موٹا بزنس سے بھی ایک جب تک وہاں رہا تو اس سے تعلق رہا، تو یقیناً جو چیزیں میں نے جن گہرائی سے جو میں نے دیکھی ہیں اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی ڈیولپ کنٹری کی طرف بڑھوں اور مجبور ہو کے نکلنا پڑا، تو وہ کامن چیزیں ہر صحافی کے ساتھ ہیں، ہر اس صحافی کے ساتھ ہیں جو آزادی رائے، فریڈم ٹو چوز، فریڈم ٹو ڈیسائیڈ، فریڈم ٹو ایکسپریشن، فریڈم ٹو جو آزادی چاہتا ہے، جو اظہار قلم کی آزادی چاہتا ہے، جو الفاظ کی آزادی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اپنی ریاست کے لیے بولا جائے، جو چاہتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی پہ بات کی جائے، جو چاہتا ہے کہ جرنیلوں، ججوں، کرپٹ مافیاز کے خلاف جو ہے، جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف اپنے قلم کی طاقت، اپنے کیمرے کی آنکھ سے ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور احتساب کا عمل ہو۔ لیکن میں نے بھی یہی چاہا، تو جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ میری سوسائٹی جو ہے، یقین مانیے میں یہ ریکارڈ اور یہ میں اس کو پروو کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ آج میں بیٹھا ہوا ہوں، اگر آپ امریکہ کی بات کریں، آپ انگلینڈ کی بات کریں، آپ کینیڈا کی بات کریں یا ان ڈیولپ ایریاز کی بات کریں جو سویلائزیشن کی بات کریں، یا اس کے ساتھ ڈیولپ کنٹریز جو ان ایریاز کی بات کریں، تو میرا
آزاد کشمیر اور میرا جو پاکستان، ریاست پاکستان، آزاد کشمیر، یہ ان ملکوں سے 500 سال بلکہ کچھ ملکوں سے 1000 سال ہم لوگ پیچھے کی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں آئے روز ٹریفک حادثات ہوتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ کیوں مرتے ہیں؟ یہ موت کی گھاٹیاں بل کھاتی جو سڑکیں ہیں، ایک روڈ بھی ڈھنگ کی نہیں بنی ہوئی، جو بنی ہوئی ہے کوئی سیفٹی وال نہیں ہے، لوگ گرتے ہیں، پبلک سروس گاڑیاں گرتی ہیں اور درجنوں لوگ مر جاتے ہیں۔ اور زیادہ تو اس لیے مرتے ہیں کہ جنہیں فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے مقامی ہاسپٹل میں، اسپتال میں جہاں پہ ان کے بلیڈنگ کو روکنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ روکنے کے لیے ماہر ڈاکٹرز نہیں ہیں، ایکوپمنٹس نہیں ہے، مشینری نہیں ہے، اور ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے ٹو راولپنڈی یا اسلام آباد، اور وہ راستے میں ہی بلیڈنگ اتنی بہہ جاتی ہے کہ مر جاتے ہیں۔ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرے ابو جی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایمرجنسی طور پہ ان کو موت برحق ہے، یہ موت آنی ہے، موت کا ذائقہ ہر انسان نے چکھنا ہے، اس پہ اعتراض نہیں ہے، یا اس پہ کوئی سوال یا اس پہ کوئی بھام نہیں ہے، لیکن بات ہے ہماری ریاست کے فیلیئرز کی۔ میرے والد صاحب چلے گئے، میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہوا چلے گئے، میری بہنوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، وہ بچ گئی، بہت زیادہ ان کو وہ نہیں ہوئی، اور ایسے ہی میری ریاست میں کتنے لوگ روز مر رہے ہیں، کتنی انسانی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ ایک نارمل ڈیلیوری، کئی میری ریاست میں بسنے والی خواتین، مائیں، بہنیں جو ہے وہ ایک ڈیلیوری، جو نارمل ڈیلیوری کا معاملہ ہوتا ہے، ان کا علاج نہیں کیا جاتا، اور ان کو راولپنڈی اسلام آباد ریفر کر دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ بھی علاج معیاری نہیں ہوتا، بلکہ ان کو کاٹ کے، کبھی معذور بچے، کبھی مائیں معذور ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ، اور خدا نخواستہ جو بچ جاتا ہے تو اس کے بھی پیٹ کاٹ کے تو برا حال کر دیا جاتا ہے۔ میری ریاست میں، میرے ملک پاکستان میں آئے روز فائنینشلی کرائسس، اکانومکلی کرائسس کس قدر بڑھ چکے ہیں۔ 2 وقت کی میرے بھائی اور ناظرین روٹی یقین مانیے نہیں پوری ہوتی وہاں پہ لوگوں کو۔ یہ ہمارے کامن ایشوز ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی تنقید نہیں ہے اپنے ملک پہ، لیکن اس کی بہتری کے لیے یہ سب وہ ایشوز ہیں جو یہاں پہ آنا پڑا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ صحافت کا، جب میں نے مسئلہ کشمیر پہ کچھ پروگرامز کرنا چاہے، لکھنا شروع کیا سوشل میڈیا کے ریفرنس سے، چونکہ پاکستانی میڈیا سے، نیو ٹی وی سے میرا تعلق تھا، تو کشمیر سے ریلیونٹ لبریشن فرنٹ یا آزادی پسند جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ، ان کا تو کوئی کانٹینٹ نہیں چلایا جاتا تھا، بینڈ تھا، اور ہمیں اسائنمنٹس ملتی تھی کہ ان کا کوئی بھی پروگرام یا ان کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوریج نہیں کرنی۔ تو وہ تو نیو ٹی وی سے میں بطور رپورٹر میں کام کرتا رہا، لیکن اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے ٹی وی کے لیے جب بھی کوئی پروگرام کروں یا کسی آزادی پسند رہنما کو بلاؤں، تو مجھے وہاں کے جو آپ کے فرشتے ہیں وہ پہنچ جاتے اور تنگ کرنا شروع ہو جاتے، سوالات اٹھاتے، تھریڈز ملتی، تو خیر انہیں بھی کلوز کرنا پڑا، چونکہ اسٹریٹجکلی پوائنٹ آف ویو سے میں یہی بہتر سمجھتا تھا کہ میرے بچوں کے لیے، میرے لیے بہتر ہے کہ نہ ہی بولا جائے، نہ ہی کچھ کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب آپ وہاں کے عدالتوں کا نظام دیکھیں، جج بکے ہوئے ہیں، ایک چھوٹا کیس، یقین مانے کہ وہ اگر ایک پٹواری سے ایک آپ کے گھر کی کوئی آپ کا اگر نقشہ غلط ہو گیا اور وہ ٹھیک کروانا 20 سال لگ جاتے ہیں۔ آپ کی زمین پہ اگر کسی پڑوسی نے قبضہ کر لیا، اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کو 30 سال لگ جاتے ہیں۔ پٹواری یہ ایک پورا حصہ جاتا ہے، آپ کے ڈپٹی کمشنر کو جاتا ہے، آپ کے اسسٹنٹ کمشنر کو جاتا ہے، آپ کے تحصیلدار کو جاتا ہے۔ ایک تحصیلدار کی تو عدالت میں لوگ 20 سال خوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں آئی وٹنس ہوں، میرے ساتھ کتنے ایسے کیسز ہیں جو کہ ایک منٹوں میں حل ہونے ہوتے ہیں، تو آپ کے کئی سال لگ جاتے ہیں۔ جج آپ کے بکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان ججوں کے خلاف میں بول نہیں سکتا تھا۔ ان ججوں کے خلاف اگر میں لکھتا تو مجھے توہین عدالت کے زمرے میں اندر کر دیا جاتا تھا۔ اگر ان کرپٹ جرنیلوں جنہوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور ملک کی اکانومی پہ، اور ملک کو اپنی مٹھی پہ بند کیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی بدماشی کو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتے کہ ان جرنیلوں کے خلاف آپ بولواتے۔ اور ایک جو کرپٹ سیاسی ایک مافیا تھا، تو انہوں نے پوری سوسائٹی کو ہائی جیک کیا ہوا تھا۔ ہر شخص وہاں پہ کرپٹ ہے۔ آپ کی بیوروکریٹس، ان کی آنیاں جانیاں آپ دیکھیے، ان سیاستدانوں کی آنیاں جانیاں آپ دیکھیے کہ کس قدر وہاں پہ ایک ڈی سی کا کتنا بڑا پروٹوکول ہے، 6 گاڑیاں اس کے آگے پیچھے گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک منسٹر آپ کے اگر شہر میں داخل ہو جائے تو ہزاروں لوگ اس کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں، یہ وہ کامن ایشوز تھے۔ ہم 500 سال پیچھے ہیں، اور میری ریاست کی آزادی کا مسئلہ پورے یورپ میں کوئی نہیں جانتا
کہ ریاست جموں کشمیر بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کسی کو بتا دیں آپ کہاں سے، اگر اسے کہہ دیں کشمیر سے ہوں، کہتے ہیں کون سا کشمیر، یہ بھی کوئی دنیا میں کوئی خطہ ہے؟ آج تک ہم اپنی اس ریاست کو، جس کے ہم آزادی پسند لوگوں سے تو کہتے ہیں نا جی 5000 سالہ پرانی تاریخ، ایک ریاست جس پہ انڈیا کا بھی قبضہ، جس کا پاکستان کا بھی قبضہ. یار آپ نے بحیثیت من حیث القوم اپنی ریاست کے لیے کیا کیا؟ میری ریاست جس پہ ماں سامنے ہے اور بیٹا اس آزاد کشمیر میں، اور بیٹا ماں کو نہیں مل سکتا. آپ کے سینے میں ایک لائن کھنچ چکی ہے کہ آپ پار نہیں جا سکتے. تو یہ وہ کامن ایشوز تھے. تو میں نے یہ چاہا کہ میں اپنے ملک سے یہاں پہ آؤں اور اپنے ریاست کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ان کرپٹ ججوں کے لیے، ان جرنیلوں کے خلاف، ان سیاستدانوں کے خلاف جنہوں نے اس ریاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے، جو مافیا ہے، اس قوم کو باشعور بنانے کے لیے جو بساط میں ہے وہ کر سکوں، چاہے وہ اپنی آواز کے ذریعے، چاہے وہ قلم کے ذریعے. چونکہ میرے پاؤں وہاں پہ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میری زبان کو تالا تھا، اور یہی خطرہ لاحق تھا کہ اگر آپ بولیں گے تو آپ کی بچی کو اٹھا دیا جائے گا، آپ کی گھر کے کسی فیملی کو اٹھا کے آپ سے تاوان مانگا جائے گا، بتہ ہو رہا تھا میرے بھائیوں. وہاں پہ ایسا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں ایجوکیشن کا کیا حال ہے. میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب بچی دی تو باخدا آپ سے کہوں کہ بہت زیادہ ارد گرد دیکھا کہاں پہ پڑھائیں بچوں کو. امتیازی سلوک. پیسے ہیں نہیں کہ ہم آکسفورڈ کی ڈگریاں دلوائیں، پیسے ہیں نہیں کہ ہم جا کے بڑی بڑی اداروں میں وہاں پہ پڑھائیں. لیکن ساتھ میں جو سب سے بڑا ایک پرابلم اور ایشو یہ تھا کہ دیکھا کہ گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں، ان جرنیلوں کے، ان ججوں کے، ان سرمایہ داروں کے، ان پولیٹیکل لوگوں کے سارے بچے کوئی امریکہ میں، کوئی یو کے میں، کوئی کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کر پاتے ہیں. تو اسی لیے یہ وہ کامن ایشوز تھے جن کی وجہ سے مجھے موو کرنا پڑا، اور یہاں سے ہو کے کہ اپنی ریاست کے لیے کچھ کر سکیں ود فیملی، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے ریاست کی آزادی کے لیے کچھ کر سکیں. اور یہاں پہ آپ کو ڈیولپمنٹ کا بتائیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. بہت لمبی ہو گئی ویڈیو. یہاں پہ قانون سب کے لیے برابر ہے. ایک وزیر اعظم کا بچہ بھی ایک عام غریب کے بچے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے. تعلیمی نظام یکساں ہے. ہم مانتے ہیں خرابیاں یہاں پہ بھی ہیں، ہم نے اس کلچر کو اڈاپٹ نہیں کیا. ہم نے اس ریاست کو بطور اپنی ریاست ہم نے اس وقت تک ہم نہیں مان رہے کہ یہ میری ریاست ہے. لیکن ایشوز جو ہے یہاں پہ بہت اپڈیٹڈ نظام ہے، انصاف ہے، انصاف کا بول بولا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، قانون کی بالادستی ہے. اور قومیں آزادی کیسے حاصل کرتی ہے؟ یہاں ہم تو ترسے ہوئے لوگ ہیں، ہم غلام لوگ. یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آزاد قوموں کے رویے کیسے ہیں، آزاد قوموں کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے، آزاد قومیں کیسے جیتی ہیں. آزاد قوم انہوں نے تسخیر انسانیت کو بچانے کے لیے، ایک آپ کو ایمرجنسی میں کوئی معاملہ آ جائے تو ہیلی کاپٹرز کے تھرو آپ کو ود ان 5 منٹس آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں. انسانی جان کو بچانے کے لیے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کی، اتنی زیادہ. باقی تو آپ چھوڑیے کہ تعمیر و ترقی میں یہ کہاں پہ ہے. آسمانوں کی حدود کو یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. اور لیکن آج ہم بیسک نیڈ سے محروم، اس خطے سے 7 سمندر پار آ کے یہاں پہ محنت، مزدوری اور تعلیم کے حصول کے لیے اگر ہم آئے ہیں تو یہی مقصد ہے کہ اپنی ریاست کے لیے کچھ کرنا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.